बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हजरत मरहूम यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द खास हैं। मोहम्मद इमरान भट्टी यूसुफी साहब मुल्तान से इनका ताल्लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह के ये यूसुफ मेमन साहब के शागिर्द हैं और हमारा बड़ा प्यारा ताल्लुक था यूसुफ मेमन साहब से। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। तो अभी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूसुफ भाई अपने इमरान भाई को वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में, शमाए अक़ीदत प्रोग्राम में, तो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से भाई? ठीक है, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप खैरियत से हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रुस्तम भाई, बड़ा दिल खुश होता है शम्मा न्यूज़ के ये माशाल्लाह मजहबी मामला देख के। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ के हवाले के बाद भी आप लोगों ने हर हफ्ते में एक दफ़ा नात शरीफ का प्रोग्राम और फिर ख़ास तौर पे जो आपने ईद उल अज़हा पे ये प्रोग्राम चलाया, लोगों को कुर्बानी के मसाइल बताए, तो अल्लाह ताला आपकी ये काविश कबूल फरमाए और नबी के सदक़े में आप आमीन लोगों के मोहब्बत का अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आमीन। आपके इल्म, अमल, उम्र और रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। अभी अब इंशाल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला तिलावत कलाम पाक के बाद जो है वो हमारे इमरान भाई जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नात का सिलसिला शुरू करेंगे हम्द से, और हम्द के बाद नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माशाल्लाह आपका अंदाज भी यूसुफ मेमन भाई जैसा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है वो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। और अगर आप हमारे सुनने वाले भाइयों में से कोई फरमाइश करना चाहें तो वो फरमाइश भी कर सकते हैं। तो अभी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिक्र खुदा तो करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, ओ हमारे मुंह में ऐसी ज़बान खुदा ना करे। हमने अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर दिया है और अब मैं अपने मेहमान की तरफ, इमरान भाई की तरफ चलता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमदे बारी ताला पेश करें और उसके बाद इंशाअल्लाह नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू करेंगे। जी इमरान भाई को हमदे बारी ताला पेश कीजिएगा। जी हुजूर। इस तरह के मुझे शम्मा न्यूज़ के साथियों की तरफ से हुक्म है, पेश कर रहा हूँ। ये सभी के दिल में सभी के दिल में, सभी की नजर में रहता है। वो सबके साथ, वो सबके साथ मुसलसल सफर में रहता है। वो सबके साथ मुसलसल सफर में रहता है। कोई बताए अंधेरे में रोशनी की तरह, ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है। ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है। उसे तलाश करो, उसे तलाश करो रोशनी के मत वालो। खुला मकान है मगर सबके
گھر میں رہتا ہے اب وہ لامکان اب وہ لامکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے وہ لامکان اب وہ لامکان ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ اور ہونے والا ایک حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں ایک آخری ربائی شاعر کہتا ہے کہ تو بے نیاز ہے میرے مالک، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، آئینہ خیال کو حسن و جمال دے، یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے، وہ عشق دے کہ جس کی زمانہ مثال دے، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو۔ اللہ کی حمد اور رنگ تغزل اختیار کیا، لکھنے والے نے کیوں لکھا کہ میرے مولا چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، گوشے گوشے میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، بالی بالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، اللہ 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 اللہ، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے میرے مولا، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے مولا، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ مولا، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ، دید کس کو میسر تیری ذات کی۔ آخری شعر حمد باری تعالیٰ اور ناشف کا امتزاج اس طرح سے بیان کیا، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، میرے مولا مولا میرے مولا، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی
جب کبھی بات کی اور محمد سے کی، اور محمد سے کی روبرو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے عمران بھائی نے الحمدللہ حمد باری تعالیٰ پیش کی اور ربائی پیش کی۔ اب میں عمران بھائی کی طرف چلتا ہوں کہ کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے مرحوم یوسف میمن صاحب نے پڑھی ہو، وہ اپنے یوسف میمن صاحب کے انداز میں ہی ہمیں نعت سنائیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے عمران بھائی کو کہ وہ یوسف میمن صاحب کا پڑھا ہوا کلام خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پیش کریں۔ جی یوسف بھائی۔ جی بہتر ہے جناب، بہتر ہے۔ شاعر نے ابتدا کی حضور کے میلاد سے، اور ظاہر ہے ہمارے استاد ذی وقار الحاج محمد یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ 5ویں شعر کے خالق بھی تھے، اور ہر کلام میں 5ویں شعر پڑھتے تھے، تو اس کی مناسبت سے جس طرح مجھے حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں کہ تن من وارا جس نے دیکھا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا، چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے، جلوہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا، پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا، کھاتا ہے یہ عالم سارا، صدقہ کملی والے کا۔ اور حضور کا صدقہ کھایا وہ انشاءاللہ مدینہ ضرور دیکھے گا۔ تو عاشق مصطفیٰ کے دل کی کہ ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، ہوگی طلب دری نہ پوری، دور کریں گے وہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، روضہ کملی والے کا، انشاءاللہ
ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا. اور جو دیکھا ہے ان کے لیے ہے کہ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے روزہ کملی والے کا. اور غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے گن گاتے ہیں. غوث کتب ابدال کلندر سب ان کے گن گاتے ہیں. فرش زمین پر عرش بری پر فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا. فرش زمین پر عرش بری پر چرچا کملی والے کا. اور پانچواں شعر اللہ کے نبی کی نظر کہ آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. آل نبی آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کمبا کملی والے کا. کتنا اعلیٰ کتنا بالا کمبا کملی والے کا. اور قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو. جس نے نبی کا صدقہ کھایا آقا کا مدینہ دیکھا اور پاک کا دامن تھام کے کہتا ہے شاید ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھتے رہے. اور الحاج محمد یوسف محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بھی ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا تو ہوگا کیا. تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی مذہب کے رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں دفن ہے. تو انہیں کے دل کی آرزو میں پیش کر رہا ہوں کہ ثنا خان اور عشاق خان مصطفیٰ نعتیں سنتے پڑھتے جب اللہ کے حضور پیش ہوئے قبر میں کیا کہا. ایک قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی والے کا. صوفی عثمان جامی صاحب یہ بہاول نگر کے شاعر مکتے میں کہتے ہیں کہ کیوں ہو جامی خوف میں شر گیت نبی کے گاتے ہیں. کیوں ہو جامی خوف میں شر گیت نبی کے گاتے ہیں. اپنی زباں پر حشر میں ہوگا اپنی زباں پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا. اپنی زباں پر حشر میں ہوگا نعرہ کملی والے کا. اے مولا ایک
बार दिखा दे जलवा कमली वाले का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में जो है हमारे इमरान भट्टी साहब जो है वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अल्लाह तबारिक व तआला इनकी आवाज़ में मज़ीद वुस्अतें, बरकतें, रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह तबारिक व जी तआला मेहरबानी। जिनके शागिर्द हैं हमारे अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हमारे साथ आज मौजूद हैं माशाअल्लाह हाफिज अल्लामा शाकिर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला उनके भी इल्म, अमल, उम्र, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। और वो जो है इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, वो भी दुआ गो हैं हज़रत यूसुफ मेमन साहब के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। दुआया कलमात पेश कर मेरा रहे हैं। मेरा तो मेरा भी सलाम। जी बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब को हाफिज अलामा साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हाफिज अल्लामा शाकिर साहब। और यूसुफ अपना इमरान भाई भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे मुअज़्ज़िज़ीन देखने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबका देखना, पढ़ना, सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो सबसे मेरी एक गुजारिश है कि जो जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो सवाब की नीयत से इस प्रोग्राम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और आज का हम ये प्रोग्राम जो है अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब की नज़र करते हैं, उनके साले सवाब के सुभान लिए पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अलहाज मोहम्मद यूसुफ साहब के दर्जात को बुलंद अता फरमाए और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। ये उनका एक लगाया हुआ पौधा है कि आज इमरान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये उन्हीं का पौधा है, उन्हीं के शागिर्द हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। और ये यूसुफ मेमन साहब के अंदाज में ही नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। तो मैं बिला ताखीर चलता हूँ अपने इमरान भट्टी साहब की तरफ कि वो हजरत यूसुफ मेमन साहब का कोई दूसरा कलाम पढ़ा हुआ वो भी आप पेश करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है जनाब, मैं 5 शेर पढ़ता हूँ। और ये कलाम मैं ज़रा कम कम ही पढ़ा है मैंने, क्योंकि आप दोस्तों का हुक्म है इस कलाम के लिए, फरमाइशें भी हैं। तो अगर इसमें अपनी बग़र्ज़ इस्लाह, जैसे यूसुफ भाई फरमाते थे कि मैं बग़र्ज़ इस्लाह, तो आप बुज़ुर्ग हमारे तशरीफ़ फरमा हैं तो बग़र्ज़ इस्लाह पेश कर रहा हूँ। ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा। ये रिफ़त ज़िक्र मुस्तफ़ा है, नहीं किसी का मकाम ऐसा, जो बाद ज़िक्र खुदा है अफ़ज़ल, है ज़िक्र खैरुल अनाम ऐसा, जो बाद ज़िक्र खुदा है अफ़ज़ल, है ज़िक्र खैरुल अनाम ऐसा। दर नबी पे ये उम्र बीते, ओ मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीते, हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा। मदीने वाले कहें मकामी, हो उनके दर पर कयाम ऐसा। मदीने वाले कहें मकामी, हो उनके दर पर कयाम ऐसा। अब मदीने वाले कहें मकामी, हो उनके दर पर कयाम ऐसा। लबों पे नामे नबी जब आया, गुरेज पा हादसों को पाया। लबों पे नामे नबी जब आया, गुरेज पा हादसों को पाया। जो टाल देता है मुश्किलों को,
میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا ہے، جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہیں۔ 3 شعر پیش کیے، تو میں اب چوتھا شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے۔ 5واں شعر اللہ کے نبی کی گھر کی نظر کہ حسین قرآن کہ ہیں وہ قاری جو نیک نو کے نیزہ پہ بھی یہ بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا زمانے کو پیام ایسا، سوا خدا کے نہ سر جھکانا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا زمانے کو پیام ایسا، مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم۔ یہ 2-3 شعر جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرے استاد محترم بڑی محبت سے پیش کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ شاعر نے لکھے اپنے لیے لیکن میں سمجھا کہ میرے لیے لکھے، تو قابل غور بات ہے۔ یہ 2-3 شعر بہت قابل غور کہ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی بھی کام ایسا، نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی بھی کام ایسا، نماز یکساں میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز یکساں میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا، نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا۔ اور حاصل کلام شعر کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور خالد محمود خالد مکتب میں کہتے ہیں
کہ میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن. میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن ہے. روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا ہے. روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا ہے. روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا. یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے عمران بٹی صاحب. تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارے ناظرین موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. تو ہمارے علامہ شاکر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو دوسرا چینل ہے پیغام اسلام کے نام سے، اس پر جو ہے وہ یکم محرم سے لے کے 15 محرم تک ہر روز محفل ہوا کرے گی، اور شہیدان کربلا کے جو ہے وہ باتیں ہوا کریں گی، اسلام کی باتیں ہوں گی. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس کو بھی سنیں، اور اس میں بھی اپنے جو ہے کمنٹس جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اپنے جو آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور ہم اپنے علامہ شاکر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی دین کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتیں برکتیں اپنی بات قبول و منظور فرمائے. اور ہمارے اسی چینل پر شمع نیوز پر جو ہے جمعرات کو جو علامہ شاکر صاحب پروگرام کرتے ہیں، ذکر و دعا کی محفل ہوتی ہے، اس میں علامہ عظیم قادری صاحب ان کے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان فرمائیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے حضرت علامہ شاکر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ہم ان کی دعا گو بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور جتنے بھی ہمارے بھائی سننے والے ہیں جو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو، اور جو بھی اسلامی پروگرام ہو جو اچھا لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کہ جو ہے اس کا ثواب محفل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، لیکن جو محفل سن رہے ہوں گے، جو اس کو شیئر کریں گے، جو ان کی وجہ سے اس محفل میں شامل ہوگا، ان کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو ثواب کی نیت سے محفلوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے شاگرد خاص محمد عمران بٹی صاحب. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. اور ابھی ہم ان سے جو ہے وہ ٹائم لیتے رہیں گے انشاءاللہ. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ گائے بگائے جو ہے ہمارے پروگراموں میں شرکت کیا کریں. تو ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتان سے محمد عمران بٹی یوسفی صاحب، جو الحاج محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. تو میں بغیر وقت ضائع کیے دوبارہ چلتا ہوں عمران بٹی صاحب کی طرف کہ وہ ہم جو ہے ہمیں کام پیش کریں اور ہمارے دلوں کو مستفید بنائیں. جی بسم اللہ. چونکہ ہمارا پروگرام غالباً 12 بجے تک ہے جی، آپ کے ٹائم 8 بجے تک، تو انشاءاللہ میں آخری من کا سے جو آخری کلام ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یہ میرے استاد وقار صاحب کا بہت شورۂ آفاق کلام ہے، تو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اور جو حضرات جہاں جہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی اس کو مل کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی بھی حاضری ہو. صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، صدقہ لینے نور کا ان کے گھر سحر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی بی آمینہ کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی. آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی،
جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اور جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، ایسا آقا جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، زلفہائے شکندر شکن معجزہ، زلفہائے شکندر شکن معجزہ، چشم و رخ معجزہ اور دہن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، میرے آقا کا سارا بدن معجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا معجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، اور کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا، اللہ کے نبی کی شان بیان کرنی ہے تو پھر بہت قابل غور ہو بھائی، شعر بہت قابل غور ہے، کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا، کیسے بیاں ہو مرتبہ علی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا، کیونکہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، یارو سبز سبز گنبد ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے طیبہ میں، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، بڑا سکون بڑا سکون میسر ہے اس کرینے میں، اب بڑا سکون میسر ہے اس کرینے میں، جہاں بھی رہو مگر دل رہے مدینے میں، جہاں پہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، جتنے ان کے منگتے ہیں سب سے بارہا یہ پوچھا، حضور کے در سے مانگنے کی بات
हुजूर के दर से मांगत कि जितने उनके मंगते हैं सबसे बारहा ये पूछा, जितने उनके मंगते हैं सबसे बारहा ये पूछा, कोई ये नहीं कहता कि मेरी झोली खाली है, कोई ये नहीं कहता मेरी झोली खाली है। और आखिरी रास्ते कलाम दूसरा कि आका के दर पे मैं गया, सब कुछ भूल गए, फकत इतना याद रहा कि मैंने क्या देखा कि फूलों की बहारें भूल गए, कैसे हैं सितारे भूल गए, फूलों की बहारें भूल गए, कैसे हैं सितारे भूल गए, जिस दिन से मदीना देख लिया, जिस दिन से मदीना देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए, जिस दिन से मदीना देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए। जो भी पहुंचा उनके दर पे उसको संभलते देखा, जो भी पहुंचा उनके दर पे उसको संभलते देखा, बिगड़ी बनती देखी और किस्मत को बदलते देखा, जिस दिन से मदीना देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए। और मदीना क्या है, जो आखिरी मिसरा पेश करना है उसके लिए तमहीदन शायर कहता है कि गुलों को रूप दिया है वहां के खारों ने, गुलों को रूप दिया है वहां के खारों ने, वहां के जरों से पाई जिया सितारों ने, जिस दिन से मदीना देख लिया, हम सारे नजारे भूल गए। फकत सब कुछ भूल के इतना याद रहा कि हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की। काबिल और बात कि हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है, एक देने वाला कौन मोहम्मद, एक देने वाला है, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। आला हजरत आशिकों के इमाम आला हजरत इस मौके पे क्या फरमाते हैं कि नूरनामा किबला चौधरी रुस्तम साहब नूरनामा आला हजरत ने फरमाया कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आका मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے، بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے، یہ تھے سراپائے نور وہ تھا کھلونا نور کا، یہ تھے سراپائے نور وہ تھا کھلونا نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کیسا ہے وہ دینے والا؟ وہ ہے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے۔ میرے آقا ہیں فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کسی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہیں حق سے ملا دینے والے۔ وہ ہے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہیں حق سے ملا دینے والے، عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے اور برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے۔ ہمیں بھی عطا ہو نواسوں کا صدقہ، آقا صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے۔ فقیر مانگنے شاہوں کے در پہ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو شاہ بھی بن کر فقیر آتے ہیں، جہاں پہ ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کملی والے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور، آخری جو شعر تھا وہ دوبارہ جو ہے آپ نے جو ایک سانس میں پڑھا نا، وہ دوبارہ اس سے یوسف میمن صاحب کی یاد تازہ ہو گئی، تو آپ دوبارہ وہ شعر پڑھیے گا پلیز، جو لاسٹ میں شعر پڑھا، بسم اللہ۔ میرے کملی ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے، اس ایک دینے والے کے لیے کہتا ہے شاعر، وہ ایک دینے والا کیسا ہے کہ وہ اے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے۔ میرے آقا اے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہیں حق سے ملا دینے والے۔ وہ ہیں فقیروں کو گنجے کرا دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جینا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہیں حق سے ملا دینے والے، عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے اور برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے۔ ہمیں بھی عطا ہو نواسوں کا صدقہ، آقا صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے، صدا دے رہے ہیں صدا دینے والے۔
جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو ابو ذر بنا دیا، یہی تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا۔ ایک شعر آپ کی نظر، کیونکہ میں نے نور نامہ بھی اعلی حضرت کا پیش کیا، کہ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے الحاج محمد یوسف میمن صاحب، مرحوم کے شاگرد خاص محمد عمران بٹی یوسفی صاحب۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی یاد کو تازہ کیا۔ الحمدللہ ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، اور ان کا انداز بھی حضرت یوسف میمن صاحب جیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف میمن صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرمائے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ محمد عمران بٹی یوسفی صاحب کی شکل میں ہوں یا ان کے صاحبزادے کی صورت میں ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے صاحبزادہ کو بھی زندگی عطا فرمائے، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ وہ بھی اپنے والد صاحب کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے صاحبزادے کو، کیونکہ وہ رمضان شریف میں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ دعوت دیں گے کہ وہ کسی دن ہمارے پروگرام میں دوبارہ شرکت کریں اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی یاد کو دوبارہ تو تازہ کریں۔ تو آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عمران بٹی صاحب نے جو ہے وہ کلام پیش کیے الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے۔ جتنے بھی کلام پیش کیے گئے آج وہ سارے کے سارے الحاج محمد یوسف میمن صاحب نے اکثر پڑھے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ انہوں نے جو پودا لگایا تھا وہ آج تناور درخت بن چکا ہے، اور آج الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی جو قبر پر ہزار ہار رحمتیں نازل ہوں، کہ آج انہی کی وجہ سے آج جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ محمد عمران بٹی صاحب آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، ان کی یاد جی تازہ کر رہے ہیں۔ اور میں جو ہے ایک بار پھر ان سے گزارش کروں گا اپنے محمد عمران بٹی یوسفی صاحب سے کہ وہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا کریں، اور اسی طرح جو ہے الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے جو مشن کو وہ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر اور روزی برکتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ہزار ہار رحمتیں نازل فرمائے، اور الحاج محمد یوسف میمن صاحب کی قبر کو جی سوری میں نے کہ میرے بیٹے کی صحت کے لیے بھی آپ نے خود دعا کرنی ہے۔ جی ہمارے جو مہمان ہیں عمران محمد یوسف بٹی صاحب یوسفی صاحب، ان کے صاحبزادے تھوڑے بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کر دیجیے گا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا جو جمعرات کو پروگرام ہوگا شمع اسلام کی جو ہے اسی شمع چینل پر، وہ ہمارے الحاج ماشاءاللہ الحاج پیر بھی ہیں اور حافظ علامہ شاکر صاحب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریں گے۔ اور اسی طرح یہ ہفتہ وار جو محفل ہے شمع عیدت، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر ہفتے ہوتی ہے، اور اسی طرح ہوتی رہے گی۔ ہر ہفتے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا 1 گھنٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ کیا جائے، اور اسی میں ہی اپنے پروگرام کو ختم کیا جائے۔ اور میری تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کی وجہ سے محفل سنے گا وہ بھی ثواب کا حقدار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی ثواب کے حقدار ٹھہرائیں گے۔ اور تمام اسلامی پروگرام کو ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اب ہم آخر پہ گزارش کریں گے اپنے مہمان محمد عمران یوسف بٹی صاحب سے یوسفی صاحب سے کہ وہ اسلام کے 2-3 شعر پیش کر دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسلامی دعا کر چلیں گے. جی عمران بھائی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑ گئی جس پہ محشر میں وہ بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. تمام ہمارے سننے دیکھنے والے بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ، اور خاص طور پر ہمارے آج مہمان جو ہیں الحاج محمد یوسف میمن صاحب کے شاگرد خاص محمد عمران بٹی یوسفی صاحب ملتان پاکستان سے، ان کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. آج وہ ہمارے ساتھ محفل میں شامل ہیں، اور ابھی جو ہے خصوصی طور پہ جو دعا کریں گے وہ اس میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کے صاحبزادہ جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کے لیے، اور جتنے سننے چاندنے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے. تو آپ دعا میں ضرور شامل ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الجلال والاکرام. اے اللہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے ہمارے رب، اے ہم سب کو پالنے والے ہمارے رب، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہمارے رب، ہم نے ایک بار یہ پھر گندے گندے گناہوں سے لٹرے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے. اے مالک مولا، ہم جانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہیں. اے اللہ، ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اے مالک مولا، آج جو محفل سجائی، جو اس میں شامل ہوا مالک مولا، جس نے پڑھا سنا مالک مولا، سب اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. اے مالک مولا، جو اس محفل میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مالک مولا اس کی معافی عطا فرما. اے اللہ، اس محفل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. اے مالک مولا، اس محفل کا جو ثواب ہے وہ خاص الخاص الحاج محمد یوسف میمن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم کے
साले सवाब के लिए महफिल थी मालिक मौला, उनको पेश करते हैं अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। ए मालिक मौला, इस महफिल के सदके उनकी कब्र को ताहद नजर वसी फरमा। ए अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। ए मालिक मौला, इस महफिल के सदके अगर किसी की कब्र पर अजाब हो रहा है तो मालिक मौला, इस महफिल के सदके उसको कब्र के अजाब से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। ए मालिक मौला, खासुल खास हमारे इमरान भाई जो आज हमारे मेहमान भी हैं, उनके साहबजादे जो बीमार हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं। अल्लाह उनको सेहत कामिला व अजला नसीब फरमा। अल्लाह उनको सेहत कामिला व अजला नसीब फरमा। ए मालिक मौला, हमारे लामा साहब की जो साहबजादी बीमार हैं, उनके लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक तआला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह मालिक मौला, एक हमारे दोस्त मालिक मौला, उनकी 2 बेटियां बीमार हैं, मालिक मौला दोनों के लिए दुआ करते हैं। मालिक मौला, उनको सेहत कामिला व अजला नसीब फरमा। अल्लाह उनको सेहत व लंबी जिंदगी अता फरमा। अल्लाह, जितने भी बीमार हैं उनको सेहत कामिला व अजला नसीब फरमा। अल्लाह, जो मुसलमान जहां कहीं भी बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, हमारी हमारे वालिदैन की और सारी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमा। जो बेनमाजी हैं 5 वक्त बाजमात नमाजी बना दे। जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा दे। अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उनको नेक और अच्छा रोजगार मुहैया फरमा दे। अल्लाह, जो रोजगार वाले हैं मालिक मौला, उनकी रोजी में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह, हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको हराम के लुक़मे से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। ए अल्लाह, शैतान के शर से बचा, हस्दों के हसद से बचा, दुश्मनों को दुश्मनी से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा। ए अल्लाह, मुसलमान जहां कहीं भी जिस किसी भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह, कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया, चचनिया के मुसलमानों को आजादी अता फरमा। अल्लाह, बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। ए अल्लाह, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह, इस्लाम का बोलबाला फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी फसाद से महफूज फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करने वाले हैं मालिक मौला, तुम उनको अक्ल सलीम अता फरमा। मालिक मौला, या तुमको तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान को इस्लाम का गढ़ बना। मालिक मौला, इस्लाम का गढ़ बना। अल्लाह, हम सबको बार बार हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा। हम सबको बार बार मीठा मदीना दिखा। अल्लाह, ईमान और अफीयत के साथ मीठे मदीने में मौत नसीब फरमा। अल्लाह, अपने और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बाद हम हाजिर नसीब फरमा। अल्लाह, हम सबकी नेक और दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अल्लाह, सबकी नेक और दिली चाहतें कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह, बेशुमार इस्लामी भाई बहनें अक्सर दुआओं के लिए कहते रहते हैं मालिक मौला, तू सबके नाम काम जानता है। अल्लाह, सबकी नेक और दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमा। सबकी नेक और दिली चाहतें कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह, हमारा एक छोटा भाई है मालिक मौला, उसका बेटा बीमार है मालिक मौला, हॉस्पिटल में है, उसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक मौला, उसको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, जितने भी बीमार हैं अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, फिर मांगे अता फरमा। अल्लाह, हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा। रहम फरमा मौला, रहम फरमा, तुझे रहमतों का खुदा कहते हैं। सबके मुस मोहम्मद के जिसे सल्ले अला कहते हैं। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब बड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो, भूल जाए नज़ा की सख्तियां, जब दीदारे मुस्तफा का साथ हो। या इलाही, दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात तेरी रहमत बरसती है। ए मालिक मौला, हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। हे मालिक मौला, अगर इसमें गलती कोई होगी तो मालिक मौला उसकी माफी अता फरमा। ए अल्लाह, हम खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं जो हमारी नस्लों में सबसे पहले ईमान लाए मालिक मौला, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं मालिक मौला, उनकी कब्र को ताहत नजर नसीब फरमा। उनकी कब्र को ताहत नजर नसीब फरमा। अल्लाह, पर अपना खुसूसी रहम व करम फरमा। ए मालिक मौला, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। अल्लाह, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा। अल्लाह, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक मौला, मुहर्रम का महीना आने वाला है मालिक मौला, मुहर्रम के सदके शहीदान करबला का सदका, शहीदान इस्लाम का वास्ता, हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह, हम सबको एक और नेक बना। अल्लाह, हम सबकी नेक और दिली जज्बाएं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा। ए मालिक मौला, अगर बुरे इरादे या बुरी नियत दिल में है तो मालिक मौला तू उनको दिल से निकाल दे या तूने नेक बना दे। अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, हमारे गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा दे। अल्लाह, हमारे गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد صحابه وبارك وسلم وسلم ہے مالک مولا جو خاص طور پر اس ہمارے چینل میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مالک مولا جابر بھائی ہیں, علامہ شاکر صاحب ہیں, حافظ اجاز صاحب ہیں, اور جتنے بھی جاننے والے ہیں مالک مولا سب کی علم عمل عمر اور روزی برکت عطا فرما, سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما, سب کی نیک اور دلی جذبیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.